الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خاوند ہاتھوں اور ٹانگوں کے بال صاف کرنے کا کہتا ہے۔ سوال کیا گیا ہے، بغلوں اور زیر ناف بال صاف کرنا فطرتی سنت میں شامل ہے، تو کیا عورت سے ہاتھوں اور ٹانگوں کے بال صاف کرنا بھی مطلوب ہیں؟ یہ علم میں رہے کہ ایسا کرنا عورت کے لیے باعث مشقت اور تکلیف ہے، اور اگر خاوند بیوی سے ایسا کرنے کا مطالبہ کرے اور بیوی اس سے انکار کرے کیونکہ اس میں اسے تکلیف اور درد ہوتی ہے اور پھر اس کے لیے خاصا وقت بھی درکار ہے، چنانچہ اس سلسلے میں دین کی رائے کیا ہے، اور کیا عورت اس کے لیے سہولت کے ساتھ باربر شاپ پر جا سکتی ہے؟ الجواب بعون الوہاب۔ اول، ہاتھوں اور ٹانگوں کے بالوں کے متعلق شریعت نے سکوت اختیار کیا ہے، اور جس سے شریعت سکوت اختیار کرے وہ معاف ہے، اس لیے اسے ان بالوں کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا جنہیں زائل اور صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ یہ وجوب میں ہے اور نہ ہی مستحب میں، اور یہ اس کے مقابلے میں ان بالوں میں بھی شامل نہیں ہوتے جنہیں باقی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، مثلا عورت کے سر کے بال اور ابرو کے بال، اور اس لیے کہ شارع نے اس کے حکم سے سکوت اختیار کیا ہے، لہٰذا علماء کرام اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ انہیں صاف کرنا اور اتارنا جائز نہیں، کیونکہ انہیں اتارنا اور زائل کرنا اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کرنے میں داخل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے شیطان کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا، اور میں ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کریں، سورۃ النساء آیت نمبر 119۔ اور دوسرے علماء کا کہنا ہے انہیں باقی رکھنا بھی جائز ہے اور انہیں زائل کرنا اور صاف کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ اس سے خاموش ہے اور اس کا حکم اباحت کا ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں جس سے سکوت اختیار کیا گیا ہو وہ اس حدیث کی بنا پر معاف ہے۔ حلال ہے وہ جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب عزیز میں حلال کیا ہے، اور حرام ہے وہ جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب عزیز میں حرام کیا ہے، اور جس سے سکوت اختیار کیا ہے وہ اس میں شامل ہے جس سے اللہ نے معاف کیا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1726، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ترمذی میں حسن قرار دیا ہے۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام نے بھی یہی جواز والا قول اختیار کیا ہے، اور اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی المرأۃ المسلمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 879، اور مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 64۔ دوم، خاوند اور بیوی دونوں کا ایک دوسرے کے لیے بناؤ سنگار اور زیب و زینت اختیار کرنا مستحب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور تم ان کے ساتھ اچھے اور بہتر انداز میں بود و باش اختیار کرو، سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ اور ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ اور اچھائی میں یہ بھی شامل ہے کہ خاوند اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت اور بناؤ سنگار اختیار کریں، اس لیے اگر خاوند بیوی کو زینت اور بناؤ سنگار کرنے کا حکم دے تو بیوی کے لیے ایسا کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ خاوند کا حق ہے، اور پھر بیوی پر اچھائی میں خاوند کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 271۔ اس بنا پر اگر خاوند اپنی بیوی کو ہاتھوں اور ٹانگوں کے بال صاف کرنے کا کہے اور ایسا کرنے میں بیوی کے لیے کوئی ضرر اور نقصان کا باعث نہ ہو، یا بیوی اس کی حرمت کا اعتقاد نہ رکھتی ہو، تو اس پر ایسا کرنا واجب ہے، لیکن اگر بیوی اپنے خاوند کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائے کہ ایسا کرنا اس کے لیے تکلیف اور ضرر کا باعث ہے، یا وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی، تو پھر خاوند کو اپنا حق ساقط کر دینا چاہیے۔ سوم، اس غرض کے لیے باربر شاپ جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، یہ کام صرف عورت ہی سر انجام دے اور وہاں کوئی بھی مرد نہ ہو، اور اس کے ساتھ یہ بھی ملحق کیا جائے گا کہ وہ جگہ قابل اعتماد ہو، خاص کر اس جدید دور میں جب کہ تصویر اور فوٹو اور کیمرہ وغیرہ کی بہت ترقی ہو چکی ہے اور بہت سارے نفس خراب ہو چکے ہیں۔ نمبر 2، عورتیں اس کے سطر کو نہ دیکھ پائیں، مثلا رانیں صرف ہاتھ اور پاؤں تک ہی محدود ہو، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اللقاء الشہری سوال نمبر 278۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں عورتوں کے لیے حمام یعنی باربر شاپس قطعی طور پر حرام ہیں۔ ابو الملیح رحمہ اللہ کہتے ہیں شام کی کچھ عورتیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں
تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا تعلق اہل شام سے ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں شاید تمہارا اس علاقے سے تعلق ہے جہاں کی عورتیں حماموں میں جاتی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں لیکن میں نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جو عورت بھی اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور کپڑے اتارتی ہے اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان پردہ پھاڑ دیا۔ اسے اصحاب سنن اربعہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح اور شیخین کی شرط پر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تمام المنہ صفحہ نمبر 130۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 14380۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔